ہاسپٹل میں بچہ پیدا ہوا، فلاں حضرت جی آئیں گے تو اذان و اقامت کریں گے، یہ غلط ہے۔ ارے بچے کے کان میں سب سے پہلے اذان و اقامت آنی چاہیے، اور کوئی نہ ہو تو اس کی ماں ہے، جس ماں نے اسے جنا ہے، مسلمان عورت ہے، اذان و اقامت تو وہ بھی جانتی ہے، وہی ماں ہی اذان و اقامت کرے۔ انتظار نہیں کرنا، دنیا بھر کی آوازیں گانے کی، بجانے کی، بولنے کی، باتیں کرنے کی، بچے کے کان میں آوازیں پہلے پڑ گئی، نہیں یہ غلط ہے۔ بچہ پیدا ہونے کے بعد ہاسپٹل لے جاتے ہیں، دودھ آ کر کے لا کر دیتے ہیں، اسی وقت ماں اگر کوئی مرد اویلیبل نہیں ہے تو ماں ہی اقامہ کرے، اذان دے کہ ماں تو نفاس میں ہے، تو نفاس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ کتابوں میں مسئلہ لکھا ہے کہ جنابت میں، یعنی مرد جنوبی جنابت میں، حیض میں، نفاس میں اذکار کر سکتے ہیں، قرآن نہیں پڑھ سکتے۔ حیض میں، نفاس میں، جنابت میں قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتے، لیکن قرآن کی کوئی آیت ذکر کے طور پر پڑھ سکتے۔ اور یہ تو اذان و اقامت ہے، ذکر ہی ذکر ہے، تو پھر وہ ماں کیوں نہیں دے سکتی؟ مگر لوگ جانتے ہی نہیں مسئلے کو۔ کوئی آئے گا، مرد آئے گا گھر سے کہیں سے، وہ حضرت جی کو، بزرگوں کو بلائیں گے، وہ اذان و اقامت کریں گے، وہاں تک تو پتہ نہیں کتنی آوازیں پڑ چکی۔ یہ غلطی ہے، یہ مسئلہ عورتوں کو بتلاؤ اگر کوئی اویلیبل نہیں ہے۔ جب بچہ نہلا کر کے لا کر ہاسپٹل والوں نے دیا تو پہلا کام اس کو اذان و اقامت ہے۔ تو کوئی آدمی نہیں ہے، مرد ہونا بھی ضروری نہیں، کوئی آدمی نہیں ہے تو وہی ماں جس نے جنا ہے وہی اذان و اقامت ہے۔